پلازا میوزک سینٹر پریزنٹس دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اور سی ڈی، سبھی طرح کی نعت، تقریر، قرات اور استماعت کیے ہوئے شاندار آڈیو کیسٹ اور سی ڈی پلازا میوزک سینٹر سے ہی خریدیں۔ ہمارا پتہ ہے پلازا میوزک سینٹر، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی 6۔ ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا سفيان جئتكم بخير الدنيا وكرامة الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی راہبری کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا. ثم ارسلنا رسلنا کترا، اوپر نیچے رسول آئے. کیا کام کرتے تھے؟ مبشرین و منذرین، اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری سناتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، زندگی کا مقصد بتلاتے تھے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ سے جوڑتے تھے. سارے نبیوں نے یہ ایک کام کیا ہے مسلسل، ہر نبی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ کی بعثت دوسرے نبیوں سے مختلف تھی دو وجہ سے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کا نبی. لیکن آپ کی نبوت کیا تھی؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں اپنی قوم کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کا، قیامت تک آنے والوں کا رسول ہوں. آپ کی نبوت عالمی، سارے انسانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے. کوئی نبی اس طرح پر نہیں آیا. دوسری صفت کیا تھی؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. دوسری صفت آپ کی کیا تھی؟ خاتم النبیین ہونے کی، کہ آپ کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا. انسانوں کی کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، یہ نبی کھولا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام یہ بتلاتے تھے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. انسانوں کو ہمیشہ یہ دھوکہ لگا، آج بھی لگا ہوا ہے، کہ جو اس زمین آسمان کے درمیان بکھری ہوئی چیزیں ہیں، جتنی ہمارے ساتھ ہوں گی، جتنا ہم خواہشات کو پورا کریں گے، لذتوں میں چلیں گے، اتنا ہمیں کامیابی ملے گی. اور خواہش ٹوٹ گئی، ناکام ہو گئے. یہ بات نبیوں نے سمجھائی کہ نہیں. قل ان الخاسرین
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ناکام کسے کہتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام نے بتلایا کہ جو حشر کے میدان میں نیکیاں تھوڑی لے کر آیا اور اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں اور اس کے لیے فرشتے نے اعلان کیا، حدیث پاک میں آتا ہے ہر آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ کأنہ بزج. اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو بکری کے بچے کی طرح کانپے گا. پھر اللہ براہ راست پوچھے گا آتیتک خولتک انعمت علیک فأینما آتیتک اینما خولتک اینما انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. زندگی، رزق، عقل، عافیت، صحت یہ میں نے تجھے دیا تو ان میں کیا کر کے آیا ہے؟ کہاں ہے دولت؟ کہاں ہے عقل؟ کہاں ہے نعمتیں؟ آج ان میں کیا کر کے آیا ہے؟ کچھ نہیں کیا. نیکی بدی تولی گئی. جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا يسعد بعدہ ابدا. فلان کے بیٹے کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ ناکام ہو گیا، اب کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو اس کو اللہ نے ناکامی فرمایا ہے. اب چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، چاہے ایک لقمہ روٹی نہیں ملتی، یہ ناکام ہے، حقیقت میں ناکام. کہ جن کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے، جہنم کے دروازے کھل گئے. فرشتوں کی مار پڑے گی تو کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، تھوڑا سا عذاب کم کر دو. کہا جائے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کوئی تمہیں بتانے والا آیا تھا؟ کہاں. پھر کہیں گے اچھا موت دے دو. لیقضی علینا ربک، کہا جائے گا انکم ماکثون، موت بھی نہیں آئے گی. پھر اللہ سے کہیں گے ہمیں باہر نکال دے. غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ہم گمراہ ہو گئے، برباد ہو گئے، باہر نکال دے، توبہ کرتے ہیں. تو جواب ملے گا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، بگو مت اور چپ ہو جاؤ. تالے لگ گئے جہنم کو. یہ ناکام ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام بنیاد بناتے تھے. کامیاب کون ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکی بڑھ گئی اور پلڑا جھک گیا اور جبریل علیہ السلام اعلان کریں گے ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وشقی وصعد سعادتا لا یشقى بعدها ابدا. فلان کا بیٹا، اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، اب یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. یہ کامیاب ہے. ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھل جائیں. خالدین فیہا فاما الذین سعدوا ففی الجنہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض عطاء غیر مجذوذ. اللہ کی طرف سے نعمتوں کے دروازے کھلیں گے جن میں کوئی انتہا نہیں. ہمیشہ کی نعمتوں کے دروازے کھل گئے. اللہ کی داد و دہش کے دہانے کھل گئے. دنیا میں تو آ سکتا ہی نہیں. اللہ نے آخرت بنائی. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ گھر ان کا ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، فساد نہیں مچاتے.
تو یہ بنیاد نبی بناتے تھے، انسانوں کو اس دھوکے سے نکالتے تھے، ان کے سامنے عالم غیب منکشف ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے عالم کے لیے آئے۔ نبی کی جو محنت ہوتی ہے اس کا اثر پورے اس کے دائرہ محنت میں مرتب ہوتا ہے، جتنا جس کا اختیار ہوتا ہے اتنے میں اس کا عمل دخل اثر کرتا ہے۔ پشاور کا اعلان کر دے ڈپٹی کمشنر بھائی آج چھٹی ہوگی تو پشاور میں چھٹی ہوگی، راولپنڈی میں نہیں ہوگی، کہ اس کی جو محنت کا دائرہ ہے وہ صرف پشاور ہے۔ اگر سرحد کے صوبے کا وزیر اعلان کر دے وزیر اعلیٰ چھٹی ہوگی تو صرف سرحد میں ہوگی، پنجاب میں نہیں ہوگی۔ محنت کا جو اثر پڑتا ہے دائرہ محنت کے اندر پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر آئے تو سارے عالم کے نبی بن کر آئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی پوری دنیا پہ اس کے اثرات مرتب ہونے لگے۔ پیدا ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک بادل اندر میں اتر آیا، بادل گود میں رکھا، ایک بادل آ گیا، فغشیت وغیبت، اس بادل نے آپ کو لپیٹا اور چھپا دیا۔ اور ایک آواز سنی میں نے، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته، اس بچے کو مشرق مغرب میں پھرایا جائے، سارا جہان اس کے نام کو، صفات کو پہچان لے۔ وآتوه خلق آدم ومعرفة شیث وشجاعة نوح وخلة ابراہیم واستسلام اسماعیل ورضاء اسحاق وبشرى یعقوب وفصاحة صالح وحکمة لوط وشدة موسى وجهاد یوشع وحب دانیال ووقار الیاس ولحن داود وصبر ایوب وطاعة یونس وعصمة یحییٰ وزہد عیسیٰ علیہم السلام واغمسوہ فی اخلاق النبیین۔ اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دیے جائیں، شیث علیہ السلام کی معرفت دی جائے، نوح علیہ السلام کی شجاعت دی جائے، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دی جائے، اسماعیل علیہ السلام کا مقام سپردگی دیا جائے، اسحاق علیہ السلام کا مقام رضا دیا جائے، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی جائے، صالح علیہ السلام کی فصاحت دی جائے، لوط علیہ السلام کی حکمت دی جائے، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دی جائے، یوشع علیہ السلام کا جہاد دیا جائے، دانیال علیہ السلام کی محبت دی جائے، الیاس علیہ السلام کا وقار دیا جائے، داؤد علیہ السلام کی زبان دی جائے، ایوب علیہ السلام کا صبر دیا جائے، اور یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دی جائے، یونس علیہ السلام کی اطاعت دی جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے بے رغبت ہونا دیا جائے، اور پورے تمام انبیاء کے اخلاق میں اس بچے کو ہوتا دیا جائے۔ یہ آواز سنی، خاتم الانبیاء، سارے نبیوں کی صفات لے کر آئے، سارے نبیوں کی صفات لے کر آئے، اور پوری دنیا میں اثر پڑا۔ کسرا کے محل کے 14 برج ٹوٹ کے زمین پر گر گئے، 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، بجھ گئی۔ ایک یہودی مکے میں شور مچا رہا، آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہوا ہے۔ اس کا باپ زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے۔ کہا نہیں، ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ پہلے مر گیا ہو، اس سے پہلے مر گیا ہو۔ لوگوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے آپ کو دیکھا
تو اس کی چیخ نکلی، آغا ویل لبنی اسرائیل لقد خرجت النبوة منها ورحتم بها يا معشر قریش والله ليفتون بكم سطوة يخرج امرها في الشرق والغرب. اے بنی اسرائیل تم ہلاک ہو گئے، آج نبوت نکل گئی تم سے اور قریشی لے گئے. اے قریش، ایک دن آئے گا اس بچے کا مشرق مغرب میں چرچا ہوگا. تو پورے عالم کے نبی، سارے انسانوں کے نبی، تو اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ آپ قیامت تک زندہ رہتے اور تمام دنیا کے انسانوں کو خود اپنا پیغام پہنچاتے. جب آپ فرما رہے ہیں بعثت الی الاسود والاحمر، ہر کالے گورے کا میں نبی ہوں، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ آج بھی باقی رہتے. لیکن میرے بھائیوں، سب سے تھوڑی عمر ملی محنت کرنے کی 23 برس، اور سب سے لمبا زمانہ ملا قیامت تک، اور سب سے بڑی امت ملی پورے انسان، تمام جنات بھی انسان بھی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جنات پر بھی نبوت، انسانوں پر بھی نبوت. اس کا تقاضا یہ تھا کہ سارے عالم کے لیے آپ آج بھی موجود ہوتے. 23 برس میں واپس بولا لیا. انتظام کیا کیا کہ اللہ نے یہ نبیوں کا سلسلہ چلایا، اور چلتے 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 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا فرمایا، بند فرمایا. یہاں سے اسی صف میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو کھڑا کیا. وَاجْتَبَاكُمْ، ہم نے تمہیں پسند کر لیا ہے. یہ چنی ہوئی امت ہے، چھانٹی ہوئی امت ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اور آپ نے فرمایا اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، سما نفسہ السلام وسما امتی المسلمین وسما نفسہ المؤمن وسما امتی المؤمنین. ان الجنة حرمت على الانبیاء حتى ادخلها وانها لمحرمة على الامم حتى تدخلها امتی او كما قال. دو نام اللہ نے حضور نے فرمایا، اللہ نے اپنے دو ناموں میں سے میری امت کا نام چنا ہے. اللہ کا نام سلام ہے، میری امت کا نام مسلمین رکھا. اللہ کا نام مؤمن ہے، میری امت کا نام مؤمنین رکھا. تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت کو جیسے اللہ نبیوں کو منتخب کرتے تھے، وَاجْتَبَاكُمْ، نبیوں کے بارے میں فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء. یجتبی، اللہ جسے چاہتا ہے چنتا ہے، یعنی نبوت کے لیے. اسی یجتبی کے ماضی کو اللہ نے پوری امت کے لیے استعمال فرمایا. وَاجْتَبَاكُمْ، میں تمہیں بھی ایسے ہی چن چکا ہوں. یجتبی نبیوں کے لیے، اجتبا ہمارے لیے. وَاجْتَبَاكُمْ، میں نے تمہیں چن لیا، پسند کر دیا، چھانٹے ہوئے ساری مخلوق میں سے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ میری بات پہنچائیے. اور اسی صیغے کے ساتھ، اسی کلمے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرما رہے ہیں الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. جو الفاظ اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیے وہی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے استعمال کیے. الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. یہ تو ایک ایک کو ذمہ دار بنایا، فردن فردن، الگ الگ ایک ایک کو ذمہ دار بنایا. اجتماعی طور پر بھی ذمہ دار بنایا.
بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے آگے پہنچا دو چاہے تمہیں ایک بات بھی آتی ہے، ایک آیت بھی جانتے ہو آگے پہنچا دو۔ پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محنت میں شریک کر دیا۔ یہ امت مقصد اللہ سے لے کر آئی ہے، ترتیب زندگی اللہ پاک سے لے کر آئی ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے ایک عام آدمی کی زندگی گزارتے تھے، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اہل و عیال بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، اور جب نبوت کا بوجھ پڑتا تھا، کوئی معمولی بوجھ تو ہے نہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ اتنا وزنی بوجھ ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم آپ پر بہت بڑا وزنی بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن میں پہاڑ پہ اتارتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور جب آپ پر وحی اترتی تھی تو شدید سردی میں ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا، اور چلتی ہوئی اونٹنی وحی کے بوجھ سے زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ران پہ سر رکھا ہوا تھا اور وحی اتری تو حضرت علی نے فرمایا مجھے لگ رہا تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ پڑا۔ تو جب نبی پر اللہ کی طرف سے انسانیوں کی ہدایت کا کام سپرد ہوتا تھا تو اس کی ساری ترتیب زندگی بدل جاتی تھی۔ ایک آدمی فوج میں داخل ہونے سے پہلے عام زندگی گزارتا ہے، جب فوج میں چلا جاتا ہے اس کی ساری ترتیب زندگی بدل جاتی ہے۔ فوج اور فوج کے قوانین کی رعایت کر کے اسے چلنا پڑتا ہے، اپنی مرضی کے بال بھی نہیں کٹوا سکتا، اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتا، اپنی مرضی سے رہ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا، اپنی مرضی کے وقت پر کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، سو نہیں سکتا۔ سونے کا وقت بھی فوج کے قانون کے مطابق، کھانا بھی ان کے قانون کے مطابق، لباس بھی ان کے قانون کے مطابق، زندگی کی ہر ترتیب اس کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے جب اس امت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے مقصد کے لیے منتخب فرمایا تو ان کی ترتیب زندگی بدل گئی، جیسے انبیاء علیہ السلام کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، نہ گھر کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، نہ اپنی تجارت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں۔ جو کام انہیں سپرد ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، چاہے اس میں جان چلی جائے۔ جب ابو طالب پر زور ڈالا قریش نے کہ روکو اس کو، فَلْيَكُفَّ عَنَّا وَلْنَكُفَّ عَنْهُ وَلْيَدَعْ دِينَنَا وَلْنَدَعْ دِينَهُ، اسے روکو، یہ ہمارے بارے میں چپ کر جائے، کچھ نہ کہے ہمیں، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، یہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے، ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم اسے قتل کریں گے۔ اور ابو طالب بیمار ہو چکے تو آپ نے بلوایا، حضرت عقیل کو بھیجا، حضرت علی کے چھوٹے بھائی، شدید گرمی، دھوپ پڑ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیواروں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے پاؤں کو گرمی سے، دھوپ کی جلن سے بچانے کے لیے۔ جب مجلس میں آئے تو کہا کہ اے بھتیجے، یہ تیری قوم آئی ہے اور یہ یوں کہتی ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور یہ کام تو چھوڑ دے، بھتیجے میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جسے میں اٹھا نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا عم واللہ ما انا باقدر ان اترک هذه الجهد من ان يشعل احدكم من هذه الشمس شعلة نار
اے چچا اللہ کی قسم، جیسے اس سورج میں سے چنگاری لانا ناممکن ہے، ایسے ہی میرا اس کام کا چھوڑ دینا ناممکن ہے۔ میں اس پر جمع رہوں گا حتی تنفرد سالفتی، ایک شکل ہے اس سے ہٹنے کی کہ میری گردن میرے دھڑ سے کٹ کے جدا ہو جائے۔ ثم استعبر وبکا، پھر آپ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور آپ رونے لگے۔ تو روتا دیکھ کر ابو طالب نرم پڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، فاصدع بأمرک لم تصبک صبابۃ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا، نہیں نہیں بھتیجے، تو کھول کے بیان کر جو تو بیان کرنا چاہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سچا ہے، امین ہے۔ اب چچا کی فکر پڑ گئی، موت کے وقت بات چل رہی، یا عام پہلے ان سے کہا کہ میں ایک بات تو ان کو کہہ رہا ہوں، کلمۃ واحدۃ تعطونھا، ایک میری مان لیں، ایک میری مان لیں، دانت لکم العرب، عرب ان کے دین میں آئے گا، وتؤدی لکم العجم الجزیہ، اور پورا عجم غلام بن جائے گا۔ ابو جہل تڑپ کے اٹھا، وابیک عشر کلمات، تیرے باپ کی قسم 10 کلمے پڑھنے کو تیار۔ وہ کیا بول ہے؟ کہ یہی بول ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ ان کا یہی تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ یا عم انت فقلھا احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، چچا تو کہہ لے، ایک دفعہ کہہ لے، میں جھگڑا کروں گا تیری طرف سے قیامت کے دن۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے بھتیجے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمِحًا بِذَاكَ مُبِينًا، مجھے پتا ہے تو سچا ہے اور تیرا دین سب سے سچا ہے، لیکن قریش کی عورتیں کیا کہیں گی کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں نہیں پڑھتا۔ زندگی کو داؤ پہ لگا دیا کہ اگر قریش مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں بے شک کر دیں، لیکن اب یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری نبی کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے، کمائی، گھر، کاروبار، اہل و عیال، بیوی بچے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایک چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے، کیسے یہ بات لوگوں کے دلوں میں بٹھا دو۔ درد، غم، بے چینی لگ جاتی ہے۔ کتنی ایک دفعہ قرآن کی میں آیات دیکھنے لگا جن میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ بھئی آپ اتنا غم نہ کریں، تو اتنی تھی کہ جمع کرنی مشکل ہو گئی۔ ما انت علیہم بجبار، ما انت علیہم بوکیل، لست علیہم بمسیطر، ان علیک الا البلاغ، من کفر فلا یحزنک کفرہ، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ یہ ساری آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے غم کی تسلی کے لیے اترتی تھی کہ آپ اتنا غم نہ کریں کہ ہلاکت میں پڑ جائیں۔ سارا عالم سامنے، تو آپ نے جو ترتیب زندگی بنائی، پورے عالم میں پورے دین کو زندہ کرنے کے لیے کس چیز میں لگنا ہے، اس میں اپنے آپ کو کھپایا۔ اس میں اپنا تقاضا ٹوٹا یا گھر کا تقاضا ٹوٹا یا قوم کا تقاضا ٹوٹا، اس کو نہیں دیکھا۔ پوری دنیا میں پورے دین کو قیامت تک کی نسلوں تک زندہ کرنے پہنچانے کے لیے کس چیز میں لگنا ہے، اس میں اپنے آپ کو لگا دیا اور دائیں بائیں نہیں دیکھا۔ ایک تاجر تجارت کو چلاتا ہے، اس کی محنت پر تجارت کے راز کھولتے ہیں، وہ دیکھتا ہے اس وقت مجھے میری تجارت کس چیز میں لگانا چاہتی ہے، وہ اس میں اپنے آپ کو لگاتے ہوئے باقی ساری چیزیں پیچھے کر دیتا ہے۔
جب وہ ایسا کرتا ہے تو تجارت کے نفع اس پر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور تجارت کا مال اس کے پاس واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ قیامت تک کی نبوت لے کر آپ آئے تھے تو آپ نے اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی اسی طرز پر کھڑا کیا, اسی مقصد پر کھڑا کیا اور اسی طرز کی تربیت فرمائی کہ یہ میرے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنے والے بنے اور کسی شکل کو آگے نہیں بڑھنے دیا. تبوک کی لڑائی سے واپس آ رہے ہیں, تبوک کی لڑائی سے واپس آ رہے ہیں. ایک نخلستان پر صحابی کی نگاہ پڑی, ان کا واہ واہ, عین عذب, میٹھا پانی, ونخل عذق, اور کھجور پھلدار. بس میں تو یہیں بیٹھ کے اب اللہ کی عبادت کروں گا. ولن افعل حتى استأذن رسول اللہ, لیکن پہلے حضور سے اجازت لے لوں پھر کروں گا. آئے اجازت لی, اللہ اکبر. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اما انی لم ابعث بالیہودیہ ولن نصرانیہ. کیا کہتے ہو؟ میں یہودیت عیسائیت لے کر نہیں آیا. وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ وہ تو یوں پوچھ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں اور مرتے دم تک یہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کروں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں کہ میں یہودیت اور عیسائیت لے کر نہیں آیا. ولیکنی بعثت بالحنفیۃ السمحہ, میں ایک کھلے روشن سیدھے راستے کو لے کر آیا ہوں. ولا مقام احدکم فی سبیل اللہ, تم میں سے کسی ایک کا اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کے لیے کھڑے ہو جانا خیر من قیامہ 70 عاما, اس کے 70 برس کی بندگی سے زیادہ بہتر ہے ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جانا. دین کی اور شکلوں سے بھی ہٹایا, دنیا سے تو نکالا ہی نکالا. دنیا تو تاجروں, مکے کے تاجروں نے دنیا 100% چھوڑ دی اور مہاجر بن کے مکہ پہنچے. گھر نہیں, در نہیں. اور کن جذبات کے ساتھ چھوڑا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے, کن جذبات کے ساتھ چھوڑا. باقی صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرکی. اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے, اگر میری قوم نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. جب نبی کے اندر کا یہ حال ہے, باقی صحابہ کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی؟ سب چھوڑ دیا, مدینے پہنچ گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار میں تشریف لے جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک قریشی مکے کو یاد کر کر کے شعر پڑھا تھا. تو آپ پہلے تو کھڑے ہو کے سنتے رہے, پھر فرمایا دانا یا فتح, چھوڑو چھوڑو اے نوجوان, مکے کے ذکر کو چھوڑو. دع القلوب تسکن, چھوڑو دلوں کو مدینے میں قرار پکڑنے دو, مکہ یاد نہ دلاؤ. اور حضرت بلال جو مکے میں غلام بن کے ان کے والد آئے, کچھ بھی نہیں مکے میں ان کا, ان کا بھی ایسا جی تھا. وہ مدینے کا جو بخار چڑھا تو اب رو رہے, الا لیت شعری هل ابیتن لیلتن بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن یوما میاہ مجنت وهل یبدو لی شامت وکفیل. کوئی مجھے جھوٹی ہی تسلی دے دے آ کے کہ تو ایک دن مکہ واپس جائے گا اور مجنہ کا پانی پیے گا اور شامہ کفیل پہاڑ دیکھے گا اور وہاں کی گھاس پر چلے گا. تو ان کے جذبات دنیا تو ایسی قربان کروائی. مدینے کے انصار باغ باغیچوں والے, زراعت پیشہ, ان کی زراعت ٹھپ ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو,
کام پیش کیا، میں یہ کام لے کر آیا ہوں پوری دنیا میں 7 محرم 7 ذی الحجہ 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں جو آپ نے فرمایا کہ سنو میں سارے عالم کی طرف بھیجا گیا ہوں اور پوری دنیا کے انسانوں کو میں نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تم سب پوری دنیا میں میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنے کام کو پیش کیا اور ان پر اس کا وزن ڈالا، خود بخود دنیا پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ ابو طلحہ جیسے مالدار کے گھروں میں فاقے آ گئے، ابو طلحہ جیسے مالدار عام گھروں میں فاقے آ گئے اور پیٹوں پہ پتھر بن گئے۔ دنیا تو ایسی قربان ہوئی، کوئی ایسی قربان نہیں کرے گا۔ حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، ان کا حال پوچھنے گئے، عمران ابن حسین ایک صحابی بھی ساتھ ہیں، دروازے پہ دستک دی، میں اندر آ جاؤں؟ مائی عمران، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس تو دوپٹہ بھی کوئی نہیں ہے سر چھپانے کے لیے کہ میں عمران سے پردہ کر سکوں۔ دنیا تو ایسی قربان ہوئی، اپنی چادر دی، اپنی چادر سے کہا بیٹی میری چادر سے پردہ کر لے، باپ کی چادر حضرت فاطمہ نے اوڑھ کر پردہ کیا، حال پوچھا تو رونے لگی، امراض و اسقام و اوجاع، یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی اب بیماری بھی آ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، کہا اے بیٹی والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام ذواقا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی حق بنایا ہے 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں چکھا۔ ہوّنی علیک، تو ہلکی ہو اپنا اتنا غم نہ کر، میں بھی تیرے ساتھ ہوں، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ وَكَفَى بِكِ شَرَفًا، تجھے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دعوت کی محنت میں ایسے مشغول ہیں کہ اپنی بیوی فاطمہ کو 2 بچے 1 بچی کو 1 وقت کی روٹی روزانہ نہیں کھلا سکتے اور اتنے پیسے نہیں کہ دوپٹہ خرید کے دے سکے۔ دنیا تو بھائیو ایسی قربان کروائی۔ ہر چیز لگاتے چلے گئے۔ انصار مدینہ نے چھٹی مانگی، ڈانٹ آ گئی، وَأَنفِقُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہرگز نہیں چھٹی ملے گی، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، چلتے رہو۔ پھر شدت آئی، بھوک پیاس نے ستایا، ان کا چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا تو کروائیں کہ کوئی پانی کا انتظام ہو جائے۔ پانی عام ہو جائے گا تو پھر چلو ہمارے چھوٹے بچے بھی پیچھے کام کر لیا کریں، پانی نہ ملے کھیت کو تو فصل کہاں ہو۔ تو مجلس میں آئے پانی کا انتظام کروانے، نہر کے کوئی دعا کروانے، کوئی نہر کھود دیا کو پانی کا کوئی انتظام ہو جائے۔ جب مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا، آؤ بھائی انصار، آج تو جو مانگو گے وہی دے دیا جائے گا۔ جب یہ سنا کہ حضور فرما رہے ہیں جو مانگو گے مل جائے گا تو آنکھوں میں اشارے کرنے لگے، کیا مانگیں؟ انہوں نے کہا دنیا تو گزر جائے گی، بھوکے بھی گزر جائے گی، آخرت مانگ لو۔ مانگنے آئے پانی اور نہر تاکہ کھیتی باڑی کا کام چلے، اور جب دیکھا موڈ میں اللہ کے نبی کو، ان کا یا رسول اللہ بس ہماری بخشش کی دعا کر دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کی بخشش کر دے، ولی ابناء الانصار ان کے بچوں کی بخشش کر دے، ولی ابناء الانصار ان کے پوتوں کی بخشش کر دے، ولی موال الانصار ان کے غلاموں کی بخشش کر دے، ولی جیران الانصار ان کے پڑوسیوں کی بھی بخشش کر دے۔ اتنوں کی جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ دنیا قربان کروائی، دین کی بھی جزوی شکلوں میں نہیں لگنے دیا، دین کی جزوی شکلوں میں نہیں لگنے دیا۔ روزہ توڑا دیا، خود روزہ توڑا، فرض قربان، نماز 4 رکعت تھی، دعوت کے سفر میں 2 بن گئی، 4 سے 2 ہو گئی، پھر 2 سے 2 کی بھی شکل بدل گئی، صلاۃ خوف،
حدیبیہ کے موقع پر صلاۃ خوف نازل ہوئی. ایک قبلے سے سینہ پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن صلاۃ خوف میں کیا ہے کہ بھاگے جا رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نماز میں ہو, تمہاری نماز ہو گئی. آنا بھی جانا بھی نماز ہو گئی. یہ کیسی نماز ہے؟ عمل کثیر ہو جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. دونوں ہاتھوں سے آدمی کام کر لے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ ایک رکعت پڑھی امام کے پیچھے, ایک جماعت کھڑی ہے دشمن کے سامنے, ایک جماعت نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے صف کو چھوڑا, ہتھیار سنبھالے اور گئے دشمن کے سامنے. ان کا جانا سب نماز میں ہے. وہ دوسری جماعت آئی, حضور کے پیچھے دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے. آپ نے 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیرا, انہوں نے 1 رکعت پڑھی تھی تو انہوں نے کھڑے ہو کر دوسری رکعت مکمل کی. یہ واپس گئے نماز اپنی پوری کر کے دشمن کے سامنے. اب پہلی جماعت واپس آئی, جانے سے نماز نہیں ٹوٹی, دشمن کے سامنے صف بنائی, اس سے نماز نہیں ٹوٹی, پھر وہاں سے واپس آئے اور پھر اسی صف میں صف بنا کے کھڑے ہوئے, پھر بھی نماز نہیں ٹوٹی, اور پیچھے کھڑے ہو کر 1 رکعت ایسے مکمل کی کہ جیسے امام کے پیچھے ہیں, اور اپنی دوسری رکعت کو اکیلے پڑھ کر سلام پھیرا. اللہ نے فرمایا تمہاری نماز ہو گئی. نماز مؤخر ہو گئی. اس دعوت کے سفر میں مال تھا ہی کوئی نہیں, اس زکوٰۃ تو فرض ہونے کا سوال ہی نہیں تھا. وہاں مال سارا لگ رہا ہے, اور نماز کی شکل بدلی, روزہ توڑوا دیا. حج زندگی میں 1 دفعہ کیا. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید رائے رکھتے تھے کہ ان کو ہٹایا جائے, معزول کیا جائے. اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے جس نیام کو اللہ کے نبی نے تلوار سے نکالا میں اسے دوبارہ نیام میں نہیں ڈال سکتا. لیکن ایک موقع پر جب حضرت خالد بن ولید حج کا موقع آیا اور چپکے سے جماعت لشکر سے نکلے اور حج کر کے واپس چلے گئے, کسی کو نہیں پتا چلا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتا چلا کہ حج کرنے آئے تھے اور لشکر کو چھوڑ کے آ گئے تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ زندگی میں ڈانٹ کا خط لکھا کہ یہ تو نے کیا کیا, تو نے اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو چھوڑ دیا اور واپس حج آ کے کیا, نفل حج کی. اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ آئندہ ایسی غلطی کی تو میں تجھے عمارت سے ہٹا دوں گا. تو میرے بھائیوں, جب اللہ پاک نے اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد دیا ہے تو ہماری جو ترتیب زندگی ہے اگر اس مقصد کے مطابق بنے گی اور اس کے مطابق چلے گی. ڈاکٹر کو شام کے وقت آپ کہیں کہ جناب میرے ہاں آپ آ کے چائے پی لیں, وہ کہے گا میرے کلینک کا ٹائم ہے, میں چائے پہ نہیں آ سکتا, میری معذوری ہے. کیا ہوا؟ کہ میرے کام کا وقت ہے, چھٹی کے دن چائے پر آ سکتا ہوں. 10 بجے دفتر والے کو کہیں کہ میرے گھر میں آ کے چائے پیجیے, وہ کہے گا میرے دفتر کا وقت ہے, میں اس وقت میں نہیں آ سکتا, کسی اور وقت میں کیجیے. کیا ہوا کہ اس نے اپنی جان کی مال کی ترتیب اپنے کلینک کو سامنے رکھ کر بنائی ہے. اس نے اپنے جان مال کی ترتیب اپنے دفتر کو سامنے رکھ کر بنائی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں پوری دنیا میں پورے طبقات میں اللہ کا دین زندہ ہو, اس کے لیے ہمیں کس چیز میں لگنا ہے اور کس چیز کو چھوڑنا ہے اور کس کو پہلے کرنا ہے کس کو بعد میں کرنا ہے, اس کے مطابق ہم اپنی جان کی مال کی ترتیب بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی پر ہمارے اوپر بھی اس کام کا فیضان فرمائے گا اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. یہ گھاٹی قربانی سے طے ہوتی ہے اور یہ طے کرنی پڑتی ہے. وَلَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
اذن کثیرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك لولے کو لنگڑے کو سب کو منتخب کیا ہے. عطا ابن ابی رباح، عطا ابن ابی رباح اپنے وقت کے امام، حجاز کے امام تھے، حجاز کے امام تھے، عرب بھی نہیں تھے، عرب بھی نہیں تھے. ان کی صفات کیا تھی؟ اسود، کالے، اعمی، اندھے، آرج، لنگڑے، اشل اور لولے، افکس، ناک کے چپٹے. 5 عیب انسانی: کالے، افکس چپٹی ناک، اعمی اندھے، آرج لنگڑے، اشل لولے، لیکن اپنے وقت کے امام. حجاج بھی ان کے سامنے تھراتا تھا. اتنی معذوریوں کے باوجود جب دل میں عزم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کا امام بنا دیا. اللہ کی مدد عزم پر آتی ہے اور مجاہدے کی گھاٹیوں کو پار کرنے پر آتی ہے. تو میرے بھائیوں، پوری دنیا میں تمام انسانوں میں اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائے اور پوری دنیا کے انسان اللہ کی طرف جھک جائیں اور اللہ کی بات پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے یہی امت ہے، یہی اور نہیں. چھوٹے بڑے، کالے گورے، عرب عجم، عالم امی، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو چھانٹا ہے اور ان کو چھانٹ کر یہ محنت عطا فرمائی ہے. عربوں نے حملہ کیا بنی اسرائیل پر، لوٹ مار مچائی، لوٹ مار مچائی. تو اس وقت کے جو نبی تھے انہوں نے بد دعا کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ان کے خلاف بد دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان میں میرا آخری نبی آنے والا ہے. اللہ کو، لنگڑے کو، سب کو منتخب کیا ہے. عطا ابن ابی رباح، عطا ابن ابی رباح اپنے وقت کے امام، حجاز کے امام تھے، حجاز کے امام تھے. عرب بھی نہیں تھے، عرب بھی نہیں تھے. ان کی صفات کیا تھی؟ اسود، کالے، اعمی، اندھے، آرج لنگڑے، اشل اور لولے، افکس ناک کے چپٹے. 5 عیب انسانی: کالے، افکس چپٹی ناک، اعمی اندھے، آرج لنگڑے، اشل لولے، لیکن اپنے وقت کے امام. حجاج بھی ان کے سامنے تھراتا تھا. اتنی معذوریوں کے باوجود جب دل میں عزم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کا امام بنا دیا. اللہ کی مدد عزم پر آتی ہے اور مجاہدے کی گھاٹیوں کو پار کرنے پر آتی ہے.
تو میرے بھائیو، پوری دنیا میں تمام انسانوں میں اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائے اور پوری دنیا کے انسان اللہ کی طرف جھک جائیں اور اللہ کی بات پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے یہی امت ہے، یہی اور نہیں۔ چھوٹے بڑے، کالے گورے، عرب عجم، عالم امی، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو چھانٹا ہے اور ان کو چھانٹ کر یہ محنت عطا فرمائی ہے۔ عربوں نے حملہ کیا بنی اسرائیل پر، لوٹ مار مچائی، تو اس وقت کے جو نبی تھے انہوں نے بد دعا کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ان کے خلاف بد دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان میں میرا آخری نبی آنے والا ہے۔ اللہ نے منتخب کیا پوری دنیا کے انسانوں کو، کوئی غاروں میں رہتا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے، صحرا میں رہتا ہے، دنیا کے جس خطے میں رہتا ہے وہ ہمارا آدمی ہے، ہماری محنت کا وہ میدان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے گئے ہیں، لا تبکی یا فاطمہ فإن اللہ بعث اباک بأمر لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مگر الا ادخله الله فيه عزا او ذلا حتى يبلغ هذا الامر من حيث يبلغ الليل او كما قال۔ اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دیا ہے کہ اس زمین پہ نہ کوئی کچا گھر بچے گا، نہ کوئی پکا گھر بچے گا، نہ کوئی کھال بال کا خیمہ بچے گا۔ ہر کچے پکے گھر میں، ہر کھال بال کے خیمے میں اللہ میری بات کو داخل کر دے گا، جو مانے گا عزت پائے گا، جو ٹھکرائے گا ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ عدی ابن حاتم آئے، آپ نے فرمایا عدی اسلم تسلم، عدی کلمہ پڑھ لے۔ فتردد بعد التردد، انہیں تردد ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں تو کس لیے تردد میں ہے، کیوں تو اٹک رہا ہے، کیا اٹک ہے؟ اس نے کہا بتلائیے۔ آپ نے فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک ترى انما اتبعہ دعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لهم وقد رمتهم العرب مع حاجتهم۔ تیرے جی میں یہ آ رہا ہے کہ اس کی مان کے کیا کروں گا، یہ سارے غریب لوگ جن کے تن پہ پورا کپڑا بھی نہیں، یہ تو اس کے ماننے والے۔ عربوں نے اٹھا کے گھروں سے نکال کے باہر پھینک دیا، طاقت ان کے ہاتھ میں نہیں، تو اس کی مان کے مجھے کیا ملے گا۔ دوسری روایت لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تری ان السلطان فی غیرہم۔ تیرے جی میں یوں آ رہا ہے حکومت تو اوروں کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ پلے تو کچھ ہے نہیں، تو اس کی مان کے کیا کروں گا، اس کی بات کیسے چلے گی۔ تیسری روایت لعلک یمنعک من الدخول فیہ ما تری من کثرت عدوہم وقلت عددہم۔ تیرے جی میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے دوست تھوڑے ہیں، اس کے دشمن زیادہ ہیں، اس کی بات نہیں چل سکتی۔ یہی ہے، کہاں یہی ہے۔ آپ نے فرمایا یا عدی واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر ولتفتحن کنوز کسری بن ہرمز۔ اے عدی اللہ کی قسم، اللہ میری بات کو پورا کر کے رہے گا اور کسری بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے۔ آپ نے حضرت عدی نے اگلی بات سے پہلے آپ کی بات کو کاٹ دیا۔ کسری بن ہرمز، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس کسری کی بات کر رہے ہیں؟ ایران کا بادشاہ کسری، کیا اس کے خزانے فتح ہوں گے؟ اور میں نے فرمایا ہاں کسری بن ہرمز، اسی ہرمز کے بیٹے کے خزانے فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے۔ ہر صدی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے۔ پھر آپ نے اگلی بات کہی ارأیت الحیرہ، تو
تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں، سنا ہے. سمعت عنہا سمعت بہا، اس کے بارے میں سنا ہوا ہے. آپ نے فرمایا وَلَا تَخْرُجُ الضَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ تَطُوفُ بِبَيْتِ اللَّهِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ لَا تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا اللَّهُ. اور ایک دن تو دیکھے گا ہیرا سے ایک لڑکی چلے گی، خوبصورت زیور پہنے ہوئے، اکیلی آئے گی، بیت اللہ کا طواف کر کے اکیلی واپس جائے گی، اور پورے راستے میں اسے کسی کے بارے میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ کوئی میری عزت کو پہ ہاتھ ڈالے یا کوئی میرے زیور پہ ہاتھ ڈالے. حضرت علی نے فرمایا فقلت فی نفسی، تو میں نے اپنے دل میں کہا این دوار بنی طیب الذین ساروا فی البلاد، یہ کیا ہانک رہے ہیں اور یہ کہاں کی ہانک رہے ہیں؟ میرے قبیلے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے پورے عرب میں آگ لگا دی ہے؟ ان سے بچ کے وہ لڑکی کہاں جائے گی؟ این دوار بنی طیب، میرے قبیلے طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ ان سے بچ کے کہاں جائے گی؟ اور میرے بھائیوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور صحابہ نے اس کو آگے بڑھایا تو بنی طے کے سب سے بڑے ڈاکو حضرت رافع بن عمیرہ الطائی، یہ بنی طے کے سب سے بڑے ڈاکو تھے. جب حضرت خالد ابن ولید نے عراق سے شام کا سفر کیا ہے، یرموک کی لڑائی درپیش تھی اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ فوراً شام پہنچو، تو ایک راستہ 21 دن کا تھا، ایک راستہ 7 دن کا تھا. 7 دن والا راستہ پورا صحرا تھا، 21 دن والا راستہ آبادیوں کا تھا. حضرت خالد نے فرمایا میں نے صحرا کو پار کرنا ہے. تو ساتھیوں نے کہا نہ پانی ملتا نہ غذا ملتی ہے، بھوکے مریں گے. انہوں نے کہا رافع جو ہمارے ساتھ ہے یہ ہمیں راستہ بتلائے گا. وہ کیسے راستہ بتلائے گا؟ وہ ڈاکے مارنے کے لیے ان راستوں میں 20 دفعہ چل چکے تھے، قتل و غارت کے لیے 20 دفعہ چل چکے تھے. 7 منزل تھی. پہلے دن اونٹوں کو ذبح کیا، 10 اونٹ ذبح کیے، ان کی تھیلیوں سے پانی نکال کر تھوڑا تھوڑا لشکر کو پلایا. دوسرے دن بھی 10 اونٹ ذبح کر کے ان کا پانی پلایا، تھوڑے سے ساتھی تھے. تیسرے دن بھی پانی پلایا. 2 دن بھوکے پیاسے چلے. تیسرا دن جب آیا تو صحابہ گرنے لگے، ہم مرتے ہیں. تو حضرت خالد کا رافع پانی لاؤ، ان کا میں کہاں سے لاؤں؟ ان کا ہمیں نہیں پتا، پانی لاؤ. ان کی آنکھیں دکھتی تھی. انہوں نے فرمایا کہاں ہو، مجھے جگہ کی وہ بتاؤ نوعیت. انہوں نے جگہ بتائی. کہا یہاں کچھ تمہیں ٹیلے نظر آتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا مجھے وہاں لے چلو. وہاں لے چلے. کہا یہاں کھودو. کھودا تو کچھ نہیں نکلا. کہا کوئی یہاں کوئی جھاڑیاں نظر آتی ہیں؟ کہاں نہیں آتی. کہا وہاں لے چلو. وہاں لے گئے. کہا یہاں کھودو. وہاں کھودا تو پانی کا چشمہ فوارہ مار کے باہر نکل آیا. بنی طے کے ڈاکو اللہ کے کلمے کو پھیلانے والوں کے رہبر بن کے چلے. اور جب حضرت خالد بن ولید نے 60,000 کے مقابلے میں 60 صحابہ کو منتخب کیا، یرموک کی لڑائی میں جب بنی غسان سے مقابلہ ہوا ہے اور آپ نے 60,000 کے مقابلے میں لے کر چلے ہیں، تو 4تھے نمبر پہ رافع بن عمیرہ کو پکارا تھا. این فضل بن العباس، این زبیر بن العوام، این عمرو التمیمی، این رافع بن عمیرہ الطائی. فضل کہاں ہے؟ عباس کا بیٹا. زبیر کہاں ہے؟ عوام کا بیٹا. عمر کہاں ہے؟ تمیمی. رافع کہاں ہے؟ 4تھے نمبر پر. یہ جو بنی طے کے بڑے ڈاکو تھے یہ 4تھے نمبر پر پکارے گئے. پوری فضا اللہ تعالیٰ نے بدل دی. اور میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی تاثیر آج بھی وہی ہے. دعوت میں وہی طاقت ہے، تعلیم میں وہی طاقت ہے، ذکر و تلاوت میں وہی طاقت ہے، اور جان مال کو قربان کرنے میں وہی طاقت ہے جو کرنے اول اور پہلی صدی میں تھی. اور 50 گنا مدد بڑھ چکی ہے،
50 गुना अजर बढ़ चुका है। लिलमुतमस्सिक मिन्हा लिलमुतमस्सिक फीहा अजर 50 मिनकुम। अबू सालबा खुशनी को आपने फरमाया कि उस गए गुजरे दौर में मेरे दीन को लेकर चलने वाले को तुम में से 50 का अजर मिलेगा। हज़रत अबू सालबा ने दोहराया 50 मिन्ना और मिनहुम, 50 हमारे या उनके, का बल मिनकुम तुम्हारे 50, इसलिए कि तुम्हें दीन के लिए और दीन पर चलने के लिए साथी मुहैया और मुयस्सर हैं, और उनको दीन पर चलने फैलाने के लिए साथी नहीं मिलेंगे, वो तन्हा चलेंगे। पूरा माहौल उनसे टकराएगा, सारी तरतीब जिंदगी उनसे टकराएगी। मेरे भाइयों, जो इंसान का मकसद होता है उसी के ताबे उसके आमाल होते हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी को और आप वाली मेहनत को जब अपना मकसद बनाएंगे और उसे बना लें तो हमें अपनी तरतीब को भी बदलना पड़ेगा। आप खुद सोचें, पूरे पेशावर नहीं पूरी दुनिया में फिर जाएं, साल के 40 दिन, महीने के 3 दिन, हफ्ते के 2 गश्त, रोजाना के 2.5 घंटे, इस पर तो मेरे भाइयों कोई भटियारा अपने भट को नहीं चला सकता, और कोई रेहड़ी वाला अपनी रेहड़ी को नहीं चला सकता, कोई इस पर दफ्तर में चपरासी नहीं लग सकता, झाड़ू देने वाला हाकरों नहीं लग सकता कि जनाब मैं आपका झाड़ू दिया करूंगा, साल में चिल्ला, महीने में 3 दिन, हफ्ते में 2 दफा, रोजाना 2.5 घंटे। उन्होंने कहा भाई हमें 8 घंटे रोजाना देने वाले बीसीओ हैं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कोई डिग्री नहीं पास हो सकती, कोई दुकान नहीं चल सकती, कोई कारोबार नहीं चल सकता, कोई घर की तरतीब इस चिल्ले 3 दिन 2.5 घंटे पर नहीं चल सकती। तो मेरे भाइयों, यह मेहनत जिसको करने पर वह इज़्ज़ाहतिल अब्सार, आंखें फट गई थी, वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, और कलेजे मुंह को आ गए थे, वह तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुन्नूना, और अल्लाह के बारे में भी लोग सहाबा हैरान और परेशान हो गए थे। नबी पुकार उठते थे, मता नसरुल्लाह, कब मदद आएगी। मेरे भाइयों, जिस मेहनत ने 2 महीने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जलने दिया, और जिस मेहनत ने ताइफ की वादी में 6 मील पत्थर पड़े हैं और बेहोश होकर जमीन पर गिरे हैं, 7 आसमान के फरिश्ते रो रहे थे जब आपको पत्थर पड़ रहे थे, पहाड़ रोने लगे, जमीन रोने लगी, और जब रुतबा के बाग में ज़ैद इब्न हारिसा ने कंधे पे डाल के लुटाया है तो रुतबा जैसा जानी दुश्मन भी रोने लगा कि हाय इब्न अब्दुल मुत्तलिब का क्या हाल हो गया। तो मेरे भाइयों, जिस मेहनत ने सब कुछ ले लिया, सारी तरतीबें टूट गई। घर उर्दन में हम गए, जाफर में अभी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ज़ैद इब्न हारिसा और अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की कब्रें पहाड़ों की चोटियों पर खड़ी हैं। जब हज़रत जाफर 33 बरस की उम्र जब शहीद हुए हैं, हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा आटा गूंद रही, बच्चों को नहलाया, कपड़े पहनाया, आटा गूंद रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, चेहरे का रंग उड़ा हुआ। हज़रत अस्मा का दिल धड़कने लगा जोर जोर से, वहीं खड़ी हो गई, या रसूल अल्लाह खैर क्या है? फरमाया, अस्मा मैं तेरे लिए कोई खैर की खबर नहीं लाया। जाफर शहीद हो गए, बेहोश होकर गिर गई, और खुद आप भी रोने लगे, और फरमाया आले जाफर के लिए खाना तैयार करो, आज इन पर बड़ी मुसीबत आई है। 3 मरतबा फरमाया। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा की कब्र पर हदीस लिखी हुई थी कि जब हज़रत ज़ैद की शहादत की आपने खबर दी तो उनकी छोटी सी बेटी जहशत इलन नबी, वो दौड़ी हुई आई
اور چیخ مار کے حضور کی گود میں گر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. تو سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ ما هذا البکا، یہ رونا کیسا رونا ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا شوق الحبیب الی الحبیب، یہ حبیب کا رونا ہے، حبیب کے شوق. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی 4 بیویاں، بیوہ، ساری دولت ختم. اقسمت یا نفس لتنزلن كارهة او لتطاوعن ان اغلب الناس وشد الرن ما لي آتي تكرهين الجنة طالما قد كنت مطمئنة هل انت الا نطفة في شنة. اے نفس کیا ہوا تجھے؟ اللہ کی قسم تجھے اترنا ہوگا، تو چاہے یا نہ چاہے. دشمن سر پہ چڑھ آیا ہے اور تو جنت کو ناپسند کرتا ہے. ایک عرصہ دنیا میں گزار چکا ہے، آگے بڑھ، موت کو گلے لگا. تیرے بھائی آگے پہنچ چکے ہیں، تو بھی ایسا کرے گا. ان تفعلی فعلاہما ہدیتی، تو بھی ان جیسا کرے گا تو ان کا ساتھی بن جائے. حضرت بشیر بن قرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہجرت کر کے آئے، ماں کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ بشیر اور حضرت قرابہ اللہ کے راستے میں حضور کے ساتھ چلے گئے، وہاں شہید ہو گئے. حضرت بشیر فرماتے ہیں جب آپ کا لشکر واپس آنے کی مدینے میں اطلاع ملی تو میں باپ سے ملنے کے شوق میں مدینے سے باہر ایک چٹان پہ جا کے بیٹھا. یہاں سے میرا باپ گزرے گا، میں اس کو آگے بڑھ کے ملوں گا. یہ بچے کے جذبات ہیں کہ آگے بڑھ کے باپ کو ملوں، باپ خوش ہو جائے گا. لشکر سارا گزر گیا، باپ نظر نہیں آیا. ماتھا ٹھمکا، نیچے اترے تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کھڑے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھٹک گئے، دیکھا بچے کو، نظریں جھکا لی. فرمایا عرض کی یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، میرے باپ نے کیا کیا، مجھے نظر نہیں آیا. فأعرض عنی بوجہہ، حضرت بشیر فرماتے ہیں حضور نے میری طرف سے منہ دوسری طرف پھیر لیا. میں پھر سامنے آیا، یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، یا رسول اللہ میرے باپ نے کیا کیا، مجھے نظر نہیں آ رہے. فاستعبر وبکا، میں نے دیکھا حضور کی آنکھیں پانی سے بھر گئی اور آپ نے رونا شروع کر دیا. جب میں نے حضور کو روتے دیکھا اجہشت بالبکا، تو میری چیخ نکلی کہ میرا تو کچھ بھی نہ رہا، سب کچھ چلا گیا، باپ بھی گیا، ماں بھی گئی. تو حضرت بشیر کو جو روتے دیکھا اور ان کی چیخ سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بشیر اما ترضى ان یکون رسول اللہ اباک وعاشت امک. اے بشیر کیا تو راضی نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ تیرا باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ کیا تو اس سودے پر راضی نہیں ہے؟ حضرت بشیر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. تو میرے بھائیوں، جس محنت نے بس سے گھر اجاڑ دیے، وہ چلا اور 3 دن 2 گشت اور 2.5 گھنٹے، کتنی عجیب بات ہے. جب ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نبیوں والا کام ہے، اور جب ہم اپنی تشکیل کرتے ہیں تو 2 گشت 2.5 گھنٹے، 2 راتوں میں سے ایک میں غلطی ہے، کہیں ایک جگہ خطا ہے، یا ہمارا بول غلط ہے یا ہماری ترتیب غلط ہے. جو شے میرے رب کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہ تھی، یا موسیٰ ان لی عبادا لو سلنی الجنہ لأعطیت حذافیرها ولو سألنی علاق فوق لم أعطه منها وليس ذلك لهوان له علي بل أدخره من كرامتي يوم القيامة ثم أهنيه كما يحمي الراعي غنمه من المرعى السوء. اے موسیٰ،
اے میرے کلیم، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنت مانگیں تو ساری دے دوں، اور دنیا میں سے ایک لکڑی مانگیں یا ایک لکڑی دے دے دیوار میں لا کر اس کے اوپر مجھے اپنا کوڑا لٹکانا ہے تو وہ لکڑی بھی ان کو نہیں دوں گا، اس لیے نہیں کہ میری نظروں میں چھوٹے ہیں، اس لیے کہ میں انہیں آخرت میں عزت دینا چاہتا ہوں۔ جو رب کی نظروں میں مچھر پر بھی نہ تھا اور جسے اللہ نے پھینک دیا، میرے نبی نے فرمایا الا وان الدنيا ارض حاضر ياكل منه البر والفاجر الا ان الاخره اجل صادق يقضي فيها ملك قادر۔ سن لو، دنیا گری پڑی چیز ہے، نیک بھی کھاتا ہے بد بھی کھاتا ہے، اور آخرت سچی اور حقیقی زندگی ہے جس میں اکیلا بادشاہ قدرت والا فیصلے کرے گا۔ تو جو رب کی نظروں میں کچھ نہ تھی اس نے ہماری زندگی بھی لے لی، 24 گھنٹے کا فکر بھی لے لیا، دل اور دماغ بھی لے لیا، اور سارے جسم کی طاقت کو بھی لے لیا، جوانی کی طاقت، بڑھاپے کے تجربے، سالوں کی کمائیاں کہاں لگ رہی ہیں؟ میرے بھائیوں، سال کے آخر میں آپ حساب کر لیں کہ اس سال تبلیغ میں میں نے کتنا مال لگایا، تبلیغ میں میری کتنی جان لگی، تبلیغ میں میرا کتنا وقت لگا، اور اپنے کاروبار میں میرا کتنا وقت لگا، میری کتنی جان لگی، میرا کتنا مال لگا۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم تاجر ہیں، دکاندار ہیں، یا ہم محمد مصطفیٰ کا کام کرنے والے ہیں۔ جو جس کام کو سامنے رکھ کرتا ہے وہ اس پر سب کچھ لگا دیا کرتا ہے، پھر اس پر اللہ کھولتا ہے۔ یہ کشف ہوتا ہے، پھر زمیندار پر زمین کا کشف ہوتا ہے، فصل کا کشف ہوتا ہے، کاروباری پر تجارت کا کشف ہوتا ہے، سائنسدان پر سائنس کا کشف ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی جان کو اور اپنی من کو جھونک دیں گے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، پھر اللہ ہم پر اس لائن کا کشف فرمائے، پھر ہم پر یہ محنت کھلے گی، اس کی عظمت کھلے گی، اس کے تقاضے کھلیں گے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آتا مسجد میں بیٹھ کر کیا کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کھولے گا تو پھر دکان میں جانا ظلم نظر آئے گا، گھر میں بیٹھنا ظلم نظر آئے گا، کسی اور چیز میں لگنا ظلم نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو چھانٹا، منتخب کیا، اور پھر یہ نعمت عطا فرمائی، یہ اتنی عزت والا کام عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے عرض کیا، یا اللہ، آپ نے موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام پر مردوں کو زندہ کر دیا، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے لیے سب سے بہتر چیز ہے کہ میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا، ما ذکرت الا ذکرت معی، اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو جوڑا، وجعلت صدور امتک اناجیل، اور تیری امت کے سینوں کو اپنی کتاب کے لیے صندوق بنا دیا کہ تیری امت میری کتاب کو اپنے سینوں میں لے کے پھرے، اور سب سے بہتر امت بنایا کہ یہ میرے پیغام کو دنیا میں پھیلاتے پھریں۔ ہمارے تو تذکرے اللہ نے سارے نبیوں کے سامنے معراج میں کیے، پہلے نبیوں کو بتلایا کہ ایک امت چلی آ رہی ہے، ایک امت آ رہی ہے جسے کام لیا جائے گا، نبیوں والا نبوت کے مقام پر نبی نہیں ہوں گے، نبیوں کے قائم مقام بن کر نبی والا کام کر گے۔ کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ انہوں نے یہ گل توڑا ہو، نحن رسول اللہ، اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ صحابہ یہ کہتے تھے، نحن رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ یا اہل الیمن انا رسول اللہ الیکم، حضرت معاذ بن جبل نے کہا تھا، اے یمن والو، میں اللہ کے رسول کا رسول بن کر تمہارے پاس آیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت والی، اتنے مرتبے والا
قیامت کے دن پکارے جائیں گے این الامۃ الامیۃ ونبیہ، کہاں ہے امی امت اور اس کا نبی؟ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے کے جائیں گے. ہر انسان اس دن تمنا کرے گا کاش میں بھی انہیں سے ہوتا. ہماری تو ذمہ داری ایسی ہے جو مر کے بھی ختم نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، یہ امت حشر کے میدان تک ذمہ دار ہے. حشر کے میدان تک کیا عزت ہے کہ نبیوں کی نبوت کی صداقت پر اس امت کے گناہگار انسانوں کو گواہ بنایا گیا اور پھر اللہ نے ان کی گواہی کو قبول فرمایا. خلیل اللہ کی نبوت، کلیم اللہ کی نبوت، روح اللہ کی نبوت، صفی اللہ کی نبوت پر گواہ اللہ ہمیں بنائے. کتنی عجیب بات ہے. جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قوموں سے اور قومیں انکار کر دیں گی، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمیں کوئی بتلانے والا نہیں آیا. تو اللہ نبی سے پوچھے گا کیا کہتے ہو؟ نبی کہیں گے ہم نے پہنچا دیا. قوم کہے گی نہیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے پوچھے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہیں گے یا اے اللہ، امت احمد، یہ محمد مصطفیٰ کی امت ہماری گواہ ہے. یشہدون لنا، یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پکاریں گے این الامۃ الامیۃ ونبیہ، کہاں ہے امی امت اور ان کا نبی؟ یہ لبیک لبیک پکارتے ہوئے بولیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا کہتے ہو؟ کہیں گے ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا. وہ کہیں گے کہ تم تو تھے نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ غائب حاضر کا گواہ کیسے بن گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی بولو. جو تو کہتے ہیں تم موجود نہیں تھے تو تم کیسے گواہ بنتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ، تو نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجا جس پر تو نے کتاب اتاری، جس نبی نے ہمیں بتلایا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی آئے، میرے جیسے نبی آئے جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، پہنچایا. ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، اس کی صداقت پر ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. میرے بھائیو، اس امت کا گناہگار، گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان خلیل اللہ کی نبوت پر گواہی دے، کتنی بڑی بات ہے. مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آخری زندگی کے ایام میں تھے، چار پائی سے اٹھ نہیں سکتے تھے. تو جب وہ ایک بہاولپور میں مشہور مقدمہ ہوا، قادیانی آدمی مرد قادیانی ہو گیا، عورت نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا، تو اس میں دلائل دینے کے لیے لوگ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے کہ آپ چلیں. تو انہوں نے فرمایا تھا ہاں میں وہ نہیں چل سکتا، لیکن زندگی میں کوئی کام نہیں کیا جس پر بخشش کی امید ہو. شاید میری یہ ختم نبوت کی گواہی میری بخشش کی دلیل بن جائے اور میری بخشش کا سامان بن جائے. اس معذوری کے ساتھ بہاولپور کا سفر فرمایا تھا اور فرمایا تھا جب مقدمے کا فیصلہ ہو جائے میری قبر پہ آ کے سنا دینا. اور میرے بھائیوں، کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ پوری کی پوری امت 1,34,000 نبیوں کی نبوت کی صداقت پر گواہ بن کے کہہ رہی ہو کہ اے اللہ ہم گواہ ہیں، ان نبیوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. اللہ نے تو ہمیں اتنے اونچے منصب پر کھڑا کیا
اور ہم اپنے آپ کو تاجر سمجھیں، زمیندار سمجھیں، یا وزیر سمجھیں، یا صدر سمجھیں، اللہ کی نظروں میں کیا حیثیت ہے ان دنیا کی چیزوں کی اور دنیا سے بنی ہوئی چیزوں کی؟ ایک روزے دار کی جنت میں جو ایک محل ہے جو روزے پر ملے گا، صرف ایک روزے پر جو اللہ تعالیٰ اسے محل عطا فرمائے گا، ایک روزہ رکھنے پر ایک محل جو اللہ دے گا، اس ایک محل میں 7 بر اعظم کو رکھ دیا جائے تو ایسے نظر آئے گا جیسے 7 بر اعظم میں ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسے یہ 7 بر اعظم اس روزے دار کے ایک روزے کے بدلے میں جو ایک محل ملے گا، اس میں یہ 7 بر اعظم ایک بکری کی طرح نظر آئیں گے۔ تو کیا حیثیت ہے اگر کوئی پوری دنیا کا مالک بن جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد دیا ہے میرے بھائیوں، اس مقصد کو سامنے رکھ کر جب ہم اپنی ترتیب زندگی کو بنائیں گے تو ظاہر ہے ہماری ترتیب اور کی ترتیب سے ٹکرائے۔ پانی کے رخ پہ تیرنا آسان، مخالف سمت میں تیرنا مشکل۔ پوری دنیا خواہشات کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہی ہے، اور ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مقصد کو، آپ کے غم کو اور آپ کی محنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بنیں گے تو جہاں لوگوں کو خرچ کرنے میں کامیابی نظر آئے گی وہاں ہمیں ناکامی نظر آئے گی، جہاں لوگوں کو خرچ کرنے میں ناکامی نظر آئے گی وہاں ہمیں کامیابی نظر آئے گی، جہاں لوگ ذلت سمجھیں گے وہاں ہمیں عزت نظر آئے گی، جہاں ہمیں عزت نظر آئے گی وہاں لوگوں کو ذلت نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں، ترتیب زندگی ٹکرائے، اب اس پر وہ جمے گا جو روزانہ ایمان کی دعوت دے گا اور اللہ کی کبریائی اور قدرت کی دعوت دے گا اور جنت کے تذکرے کرے گا اور دوزخ کے تذکرے کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، لو کشف الغطاء مزددت ایمانا، لو کشف الغطاء مزددت ایمانا، اگر اللہ تعالی آخرت کا پردہ ہٹا دے میرے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ جنت کے تذکرے اور آخرت کے تذکرے اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کے تذکرے، ایمان یقین کی روزانہ دعوت دینا، پھر تعلیم کے حلقے جمانا، گھر میں بھی مسجد میں بھی 15 منٹ کی تعلیم، کوئی تعلیم تھوڑی ہوتی ہے، کوئی دکان 15 منٹ سے نہیں چلتی، 15 منٹ میں تو صفائی نہیں ہوتی دکان کی، 15 منٹ کا ایک حدیث پڑھی چھٹی، دل لگ جائے جینا چاہے چھوڑنے کو، کیوں کہا فرتعو، چرو چرو، جیسے سبزے میں جانور گھس جاتا ہے اس کا نکلنے کو جی نہیں چاہتا، ایسے ہی اللہ کے نبی کی باتیں سننے میں ایسا جی لگنے لگے کہ انہیں کوئی جینا چاہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سردی کی راتیں مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک حدیث سے بات چل پڑی، فجر کی اذان ہو گئی اور دونوں مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے تھے، ایک حدیث پر ساری رات بات کرتے رہے اور دونوں کو نہیں پتا چلا اور اذان ہو گئی۔ دل کھنچا ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر جو ہمت ٹوٹ چکی ہو اور لوگوں کی باتیں سن کر جو طبیعت شکست ہو چکی ہو پھر اس کو تازہ کیا جائے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان بڑھتا چلا جائے، بات سنی، اثر لیا، تعلیم کریں، او آخرت ایسی، جنت ایسی، آخرت کی اللہ کی مدد ایسی، نماز ایسی۔ مسجد ہمارے دل کا رخ مسجد کی طرف پھر جائے،
جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، گھر نہیں بنایا، مسجد کی بنیاد رکھی. اور ایک روایت میں آتا ہے بیوتی فی الارض المساجد، یہ جو مسجدیں ہیں یہ دنیا میں میرے گھر ہیں. عمارها زوارها، عمارها زوارها، جو میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں وہ ان کی زیارت کرتے ہیں. فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني، مبارک ہے وہ بندہ جو گھر سے وضو کر کے آیا اور میری زیارت کو آیا. مسجد میں آ رہا ہے، ثم زارني، میری زیارت کو آ رہا ہے. فحق على المزور ان يكرم زائره، پھر میزبان کے ذمے واجب ہے مہمان کا اکرام کرے، مزور کے ذمے واجب ہے زائر کا اکرام کرے. جو میرے گھر میں آنا، میری زیارت کو آنا، اب میرے ذمے ہے کہ میں اس کا اکرام کروں. جب تک ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کو سوچ رہے ہیں. میرے بھائیو، محلے کی جماعت یہ نہیں کہ بھائی محلے میں سروزہ جماعت نکلے اور 2.5 گھنٹے سنے. پوری دنیا میں، پورے انسانوں میں کہاں اللہ کے دین کا تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں. صرف 3 دن کی جماعت نکالنا ہمارے سامنے نہیں، پوری دنیا کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں. اور جب تک مسجد میں بیٹھے ہیں ہمیں یہ بات ایمان کو بڑھا رہی ہو اور حلاوت پیدا کر رہی ہو کہ ہم اللہ کی زیارت کر رہے ہیں اور اللہ ہمارا اکرام کر رہا ہے. حدیث قدسی کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں اور اللہ پاک ہمارا اکرام کر رہا ہے. انی لأہم اہل الارض آزادہ، میں انسانوں پر آزاد بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہوں. وَإِذَا نَظَرْتُ عَمَّرَ بُيُوتِي، جب میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ میرے گھر کو آباد کر رہے ہیں، وَالْمُتَظَاهِرِينَ فِيهَا، اور میری وجہ سے آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، پھر پچھلی رات اٹھ کر استغفار کر رہے ہیں، صَرَفْتُ عَذَابِي عَنْهُمْ، میں ان کی بغض سے سب عذاب کو اٹھا دیتا ہوں. مسجد کے کھوٹے بجائیں. اور میرے بھائیوں، جو حدیث پاک میں آتا ہے کان اذا حجبہ امر فزع الى الصلاۃ، جب آپ کو کوئی امر پیش آتا تھا آپ مسجد کی دوڑ لگاتے تھے. مسجد کی دوڑ لگ جائے اور ہر مسجد کی جماعت صرف اپنے محلے کا سوچے، پوری دنیا میں پورے عالم کو سامنے رکھتے ہوئے، ساری امت، ساری انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہاں اپنی طاقت کو لگانا ہے اس کو رکھ کر سوچیں کہ یہ ہمارے محلے سے کیسے پورا ہو جائے. ہر ہفتے 3 دن کی جماعت نکال کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں جماعت نکل گئی. نہیں بھائی، ہر ہفتے 3 چلے کی جماعتیں نکلیں، روزانہ جماعتیں نکلیں، کوئی مشکل نہیں. کچھ کو لگ جاتی ہے تو وہ اوروں کو لانے والے بن جاتے ہیں. اللہ پاک ان کے ذریعے سے بات آگے چلا دیتے ہیں، ہمارے اندر میں لے جائے. اور میرے بھائیوں، دل دماغ اس وقت متاثر ہوتا ہے جان اور مال کا زیادہ حصہ تبلیغ میں لگتا ہے. اللہ نے ہر جگہ قرآن میں کہا ہے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کو پہلے ذکر کیا، جان کو بعد میں ذکر کیا. حالانکہ جان قیمتی ہے مال سے، لیکن مال پہلے ذکر کیا ہے، جان کو پہلے ذکر بعد میں ذکر کیا ہے، سوائے ایک جگہ. باقی ہے مال پہلے جان بعد. اس لیے کہ انسان مال کا حریص ہے، مال کی محبت ہے.
جب مال کو بےقیمت کرے گا جان کو بےقیمت کرنا آسان ہو جائے. ایک صحابی آئے, مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. فرمایا مال ہے؟ عرض کی ہے. فرمایا خرچ کر دو. آدمی کا جی وہاں لگتا ہے جہاں سال ہوتا ہے. جتنی ہماری مال کی طاقت تبلیغ میں لگے گی اتنا ہمارا دل دماغ اس سے متاثر ہوتا چلا جائے. میرے بھائیوں, مسجد والے بن جائیں. اللہ کی نظروں میں ہم مسجد وہ بن جائیں. پوری دنیا کا غم, پوری دنیا کا فکر کر کے جب ہماری جان ترتیب بنے گی, ہمارے مال ترتیب بنے گی, اور اس میں آئی پارٹیاں کبھی اپنے تقاضے ٹوٹیں گے, اپنے تقاضے, کاروبار کے تقاضے, اہل عیال کے تقاضے, ان تین پر زد پڑے اور اللہ پر بھروسہ کر کے چلتا رہا تو میرے بھائیوں اللہ دین کی ہوائیں چلائے گا, ہمارے دل و ایمان کے نور سے روشن کر دے گا, اور اللہ تبارک و تعالی جدھر کو ہم چلتے چلے جائیں گے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلاتا چلا جائے گا, اور انسانیت کے قلوب اللہ کی طرف پھرتے چلے جائیں گے. اور پھر میرے بھائیوں اللہ بڑا غنی ہے, بڑا غیور ہے. یہ نہیں کہ لگا دیا تو آخرت میں ملے گا, دنیا میں ہی واپس کرے گا, دنیا میں ہی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, آیت نازل ہوئی من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ ایک پر 10 ملتے ہیں. پہلی امتوں کو یہ خصوصیت نہیں ملی, اسی امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو ایک پہ 10 ملتی ہیں. تو حضور نے فرمایا رب زد امتی, اے اللہ تھوڑا ہے اور زیادہ فرما. اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے اللہ کو قرضہ دینے والا, اللہ اس کو کئی گنا کر کے واپس کرے. حضور نے عرض کیا اللہ رب زد امتی, اے اللہ تھوڑا ہے اور زیادہ فرما. اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. کون ہے جو خرچ کرے میرے راہ میں اس کو 700 گنا کر کے دوں, 700 گنا, اور اس سے بھی بڑھا دوں جتنا چاہوں. حضور نے عرض کی اے اللہ زد امتی, یہ بھی تھا ہے اور عطا فرما. مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف تیار کی گئی ہے. ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ سینٹر فاطمہ پلازا, دکان نمبر 3, بلاک 7, فیڈرل بی ایریا, نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی. فون 633360. مسئلہ